السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ معزز ناظرین، یہ سورہ نور کی 4 آیات ہیں جن کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے شروع کی 2-3 آیتوں میں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی مثال بیان کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مثال بیان کی۔ ایک مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا نور، اس کی ہدایت رہتی ہے، اور اس طریقے سے جو اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں کفار کے اعمال کی مثال دے رہا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، وہیں جو فجار ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جہاں خیر کا ذکر ہوتا ہے، شر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کی بھی ہولناکی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تاکہ کوئی ایک پہلو ہی انسان پر غالب نہ ہو جائے، بلکہ انسان کے سامنے دونوں پہلو رہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا بھی پہلو اور اللہ رب العالمین سے امید کا بھی پہلو، دونوں پہلو ہونا چاہیے۔ صرف ایک پہلو اگر انسان غالب کر لیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے خوارج تھے، انہوں نے خوف کے پہلو کو غالب کر لیا تو وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اس کے برعکس مرجیاں ہیں، انہوں نے امید کے پہلو کو غالب کر لیا تو لوگ کیا ہو گئے، وہ لوگ بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو دونوں پہلو انسان کے ہونا چاہیے، خوف کا بھی پہلو اور اللہ تعالیٰ سے امید کا بھی پہلو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو تو اس وقت انسان کیا کرے، خوف کے پہلو کو غالب کرے تاکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، اور جب وہ نیک عمل کرے، عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو گرچہ معمولی ہی کیوں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ تو دونوں پہلو انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے چڑیا ہوتی ہے، 2 بازو ہوتے ہیں، صرف ایک بازو سے چڑیا اڑ نہیں سکتی، دونوں بازو سے چڑیا اڑتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر بھی دونوں پہلو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے حسن ظن اور اچھی امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر خوف کا پہلو انسان کی زندگی میں غالب آ جاتا ہے تو انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی پر وہ انسان چلا جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے اور اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں صرف امید ہی امید ہے تو ایسا انسان سرکس بن جاتا ہے اور پھر وہ نیک عمل نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے۔ اس لیے دونوں پہلو انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں باتوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ کوئی ایک پہلو غالب نہ ہو جائے اور ایک دوسرا پہلو کمزور پڑ جائے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی اجیرن بن جائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کفار کے اعمال کی مثال دے کر کے اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم کسراب بقیعہ، ان کے جو اعمال ہیں کس طریقے سے ہیں، اس چمکتی ہوئی ریت کے طریقے سے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو۔
سراب کہتے ہیں دھوپ میں جو دور سے چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور قیعہ یہ جو ہے جمع ہے کا نام ہے قائن کی، اور اس کے معنی ہوتے چٹیل میدان کے، یعنی چٹیل میدان جو ہوتا ہے وہاں پر دھوپ کے اندر جب سب دھوپ ہوتی ہے دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں پر سورج کی شعاعیں لہراتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں ہوتا۔ یحسبہ الظمآن ماء، کافر جو ہوتا ہے یا پیاسا جو ہوتا ہے دور سے اسے پانی سمجھتا ہے، دور سے اسے پانی نظر آتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، وہاں پر پانی وغیرہ کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ وہ حقیقت میں پانی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو کفار ہیں ان کے عمل کی مثال ہے کہ انسان جو کافر عمل کرتا ہے صدقات و خیرات یا اس طریقے سے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ان کے اپنے گمان میں ہے۔ وہ جیسے پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے حالانکہ پانی نہیں ہوتا، ایسے ہی کافر اسے اپنے لیے نفع بخش سمجھتے ہیں، فائدہ مند سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ ان کو اس سے نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کے نبی پر ایمان نہیں لائے، لہذا وہ جو کچھ بھی امید رکھتے ہیں یا دنیاوی جو بھی بہتر کام کرتے ہیں، صلہ رحمی، خدمت خلق، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد اور رفاع عام کا جو کام کرتے ہیں جسے اپنے لیے وہ باعث نجات سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے میری نجات ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بھول ہے۔ جیسے پیاسا دور سے اس کو پانی سمجھ میں آتا ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کے پاس آتا تو وہاں اسے کچھ نہیں ملتا، وہ وجد اللہ عندہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، پورا پورا حساب اللہ رب العالمین جو ہے اسے چکا دیتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو پیاسا ہوتا ہے اور سخت پیاسا ہو، اسے پانی کی تلاش ہو، پانی کے لیے جاتا ہے، دور دراز کا سفر طے کر کے پانی نہیں ملتا ہے تو آدمی پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو گویا کہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا حساب و کتاب کر دیا، جس کی موت ہو گئی گویا کہ اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے وہ انسان بھی ایک کافر جو گرچہ بظاہر بہتر عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں ہوتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ حساب میں بھی جلدی کرنے والا ہے، یعنی جلدی جلدی سب کا حساب ختم کر دے گا۔ جب حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن میدان محشر میں، تو اللہ رب العالمین بڑی جلدی سب کا حساب کر دے گا، تاخیر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک معنی تو یہ بھی مراد ہے اس میں، اور دوسرا معنی یہ کہ حساب کا وقت بھی قریب ہے، بہت جلد حساب کا وقت آنے والا، کیونکہ دنیا دن بدن قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دنیا ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، ایک دن سب کو مرنا، اور مرنے کے بعد سب کو زندہ اٹھایا جائے گا اور سب کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے، ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لے گا، سب کا حساب ختم کر دے گا میدان محشر میں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حساب کا وقت بہت جلد آنے والا ہے، دنیا بہت جلد ختم ہونے والی۔ ایک یا تو یہ مثال ہے، یا دوسری مثال یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، او کظلمات فی بحر لجی، کہ یا تو یہ یعنی ایک مثال اللہ نے وہ دی ہے، اور دوسری مثال یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کیا دوسری مثال ہے اس کی؟ کہ ان تاریکیوں کے مانند ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں۔ بحر مانے سمندر، لجی مانے گہرا، عمیق، گہرا سمندر، اور اس کے اندر تاریکیاں ہوتی ہیں، اس کے معنی یغشاہ موج من فوقہ موج، جسے اوپر موجوں نے ڈھانک رکھا ہو، جسے موج نے اوپر سے ڈھانک رکھا ہو، اور موج من فوقہ، اور پھر
اوپر سے بھی کیا ہو، موج ہو، موجن من فوقہ موج، یعنی موج کے اوپر موج ہو. جیسے موج ہوتا ہے تو ایک کے اوپر ایک یا ایک ہی موج سیڑھی کے مائن چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس طریقے سے ہو. تو موج پر موج، ایک تو سمندر کی گہرائی تاریکی، نمبر 2 اس کے اوپر موج پر موج، نمبر 3 من فوقہ شہاب، اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں. اب کتنی تاریکی ہوگی؟ ایک تو سمندر کی گہرائی اور تاریکی، نمبر 2 اس کے اوپر پانی موج در موج، نمبر 3 اس کے اوپر بادل کی تاریکی اور بادل جو اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اوپر تلے، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. وہی مثال کیا ہے؟ کفار کے عمل کی ہے کہ ان کے ہاں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ان کے عمل کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو اس کا کوئی بہتر بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے. لوگ دنیا کے اندر ان کا ذکر ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، یا اس طریقے انہیں صحت ملتی ہے اور ان کی تعریف ہوتی ہے، اور بھی دیگر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن آخرت میں ان کے ان اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، تاریکیاں ہی تاریکی ہوگی. جیسے انسان تاریکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور تاریکی کے اندر انسان حیران اور پریشان رہتا ہے اور اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی تاریکی ان کے لیے ہوگی اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمائی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے بھی نہ دیکھ سکے، یعنی اتنی تاریکی. اور انسان کا ہاتھ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے. اتنی تاریکی کہ انسان کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی قیامت کے دن ان کے اعمال انہیں نظر نہیں آئیں گے، ان کے اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تاریکی ہی تاریکیاں ہوگی. جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جسے نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہی نور دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ممتحن جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ بچوں کو نمبر دینا چاہتا ہے، لیکن بچے جو محنت نہ کریں، سوالوں کا جواب نہ دیں، تو ظاہر بات اسے نمبر نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سب کے لیے ہدایت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کفر نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں چاہتا ہے کہ سب مسلمان ہوں، اللہ کے دین پر ایمان لائیں، اس کے اوپر ایمان لائیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر یوم آخرت پر ایمان لائیں. یہ اللہ رب العالمین سب کے بارے میں چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہدایت بھیجی، دین بھیجا، کتاب اتاری. اللہ نے انسان کو عقل دیا، سوچ بوجھ دیا. انسان جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے، حق کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نقصان کیا ہے، فائدہ مند چیز کیا ہے. اللہ اگر کسی کو عقل نہ دیتا تب انسان مجبور ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو عقل دی. انسان سمجھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے انسان آگ نہیں پکڑتا دنیا کے اندر. وہ جانتا ہے کہ سمندر میں کودیں گے تیرنا نہیں آتا، ڈوب جائیں گے، وہ نہیں کودتا. ایسے ہی آخرت کا بھی معاملہ ہے. اگر اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو گمراہ ہو گئے، آگ کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے. تو اللہ نے سب کو عقل دیا، تو اس لیے کوئی مجبور نہیں ہے. تو کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ جب نور نہیں دے گا تو گویا کہ اس کے لیے نور لکھا ہی نہیں تھا، تو کہاں سے ایمان لا سکتا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب کے لیے نور چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سب کے لیے ہدایت چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کتاب اتاری، دنیا میں نبی بھیجے، اور حق اور باطل کی تمیز اللہ نے بندے کے درمیان رکھی، عقل دی. انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو انسان حق کیا ہے، باطل کیا ہے سمجھ سکتا ہے. جسے دنیا کے بارے میں سمجھتا ہے ایسی آخرت کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا. اسی لیے جن کے پاس عقل نہیں ہے، مجنون ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی. ان کو آگ میں کودنے کے لیے کہا جائے گا. اگر وہ کود جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا، وہی آگ ان کے لیے جنت بن جائے گی. اگر وہ نہیں کودیں گے، کہیں گے ہم آگ میں جائیں گے، جل جائیں گے، کیوں ہم کودیں آگ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر دنیا میں بھی تمہارے پاس میری ہدایت آتی، دین آتا، تو یہ کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جیسے تم نے یہاں میری بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. تو جن کے پاس عقل نہیں، مجنون اور پاگل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. جی ہاں، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو. اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور اللہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنے والا ہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ باقی رہ جائے،
کوئی شبہ نہ رہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، نہیں، اسے اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ کام لے گا، ان کا امتحان لے گا۔ تو اس میں جبریہ کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اندر۔ بندے نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے محنت نہیں کی، جیسے بچے نے محنت نہیں کیا، اس کو ٹائم دیا گیا کہ تیاری کرو، امتحان ہونے والا ہے، شیڈول دیا گیا، ٹائم ٹیبل دیا گیا، کتابیں اس کے پاس موجود ہیں تیاری کے لیے، سب کچھ موجود ہے، اساتذہ نے بتایا، سب کچھ کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تیاری نہیں کی کچھ بھی، اب امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس میں ممتحن کا، اساتذہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں بچے کا قصور ہے، کیونکہ بچے نے فائدہ نہیں اٹھایا، تیاری نہیں کی۔ تو ایسے ہی جب اس نے تیاری نہیں کی تو کہاں اس کو نور ملے گا؟ نور اس کو ملتا ہے جو تیاری کرتا ہے۔ جی الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے، جنات، انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، جو سب بصف پرندے اڑتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح گاتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بتا دیا کہ تمہیں کیسے اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ چڑیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور شجر اور حجر جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت کے اندر فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحوں کا طریقہ نہیں جانتے ہو، نہیں سمجھتے۔ نباتات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور اس طریقے جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کیا طریقہ ہے ان کے کرنے کا، لیکن اللہ رب العالمین ان کو اس کی ہدایت دے رکھی ہے۔ ایک عام ہدایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی، طریقہ سکھایا، اور اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیسے وہ کرتے ہیں۔ ہم ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بات بیان کرنا۔ تو سب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سب تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو جمادات ہیں، چرند پرند ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ہمیں ان کی تسبیح کا حال معلوم نہیں ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ رب العالمین جو لوگ کرتے ہیں ان سے بخوبی واقف ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے، باخبر ہے کہ انسان اس کے اندر مخلص یا مخلص نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے، یا اس کے عمل میں بدعات ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، کیا اس کا مقصد عمل کرنے کا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بخوبی آگاہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری ملکیت، مکمل ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور کسی کے پاس مکمل ملکیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک ہے تو اس کی ملکیت ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، یا وقتی ہے۔ کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، دکان کا مالک ہوتا ہے، تو یہ وقتی ہے، جب تک زندہ اس کے پاس ہے، اور یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ملکیت ہے۔ اس کے بعد انسان مر جاتا ہے، کوئی دوسرا اس کا وارث ہو جاتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک، اس کا وارث اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہوگی، اور جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو فنا لاحق ہوگی، وہ سب مر جائیں گے۔ تو اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین کے ساتھ سب حقیقت میں وہی سب کا مالک ہے، اور زمین و آسمانوں میں جتنے بھی خزانے ہیں سب کا مالک اللہ تعالیٰ، سب اسی کے ہاتھ میں، رزق اور اس طریقے سے ہدایت اور تمام چیزوں کے خزانے، مال، دولت، منصب، رزق، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اصل وہی سب کا حساب لینے والا، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے سب
جب مریں گے تو دوبارہ ان کو زندہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور سب ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, سب دوبارہ زندہ کھڑے ہوں گے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے پیدا ہونے والی قیامت تک تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا, تو پھر دوبارہ سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی پلٹ کر کے جانا اور سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے حساب دینا کہ اللہ نے جو زندگی دی اس نے زندگی میں تم نے کیا کیا. تو سب کو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے پلٹ کر کے جانا اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. تو یہ چند آیتوں کی آج آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ تفسیر کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن کا تفقہ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر توحید پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.